سورہ انعام آیت نمبر 63 اور 64۔ ترجمہ: کہہ دو کہ کون ہے وہ کہ جو تمہیں خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں سے رہائی بخشتا ہے، جب کہ تم اس سے آشکار اور پوشیدہ طور پر دل ہی دل میں پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر تو نے ہمیں ان خطرات و تاریکیوں سے رہائی بخش دی تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دو کہ خدا تمہیں ان چیزوں سے اور ہر مشکل و پریشانی سے نجات بخشتا ہے، پھر بھی تم اس کے شریک قرار دیتے ہو اور کفر کی راہ پر چلتے ہو۔ تفسیر: وہ نور جو تاریکی میں چمکتا ہے۔ دوبارہ قرآن مشرکین کا ہاتھ پکڑ کر ان کی فطرت کے اندر لے جاتا ہے اور اس اسرار امیز نہا خانے میں انہیں توحید کے نور اور یکتا پرستی کی نشاندہی کراتا ہے اور پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ وہ انہیں اس طرح کہیں: کون ہے وہ کہ جو تمہیں بحر و بر کی تاریکی سے نجات دیتا ہے۔ اس بات کی یاد دہانی کرا دینا بھی ضروری ہے کہ ظلمت و تاریکی کبھی تو جانب حسی رکھتی ہے اور کبھی جانب معنوی۔ ظلمت حسی یہ ہے کہ نور کلی طور پر منقطع ہو جائے یا اس قدر کمزور ہو جائے کہ انسان کسی جگہ کو نہ دیکھ سکے یا مشکل سے دیکھ سکے، اور ظلمت معنوی مشکلات، مصیبتوں اور پریشانیاں ہیں کہ جن کا انجام تاریک و نامعلوم ہے۔ جہالت تاریکی ہے اجتماعی و اقتصادی ہرج مرج اور فکری بے سر و سامانیاں، انحرافات اور اخلاقی آلودگیاں کہ جن کے برے انجام پیش بینی کے قابل نہیں ہیں، یا وہ چیز کی جو بدقسمتی اور پریشانی کے سوا کچھ نہ ہو، یہ سب کی سب ظلمت ہے۔ ظلمت و تاریکی اپنی ذات سے ہولناک اور توہم انگیز ہے، کیونکہ بہت سے خطرناک جانوروں، چوروں اور مجرموں کا حملہ رات کی تاریکی میں ہی ہوتا ہے اور ہر شخص کو اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی خطرہ درپیش رہتا ہے۔ لہٰذا تاریکی میں پھنس جانے کی صورت میں اوہام و خیالات انسان کی جان سے لے لیتے ہیں۔ خیالات کی مختلف زاویوں سے مختلف صورتوں اور دہشتناک شکلیں نکل کر بھاگنے لگتی ہیں اور عام افراد کو خوف و ہراس میں پھنسا دیتی ہیں۔ ظلمت و تاریکی عدم کا ایک شعبہ ہے اور انسانی طور پر عدم سے بھاگتا ہے اور وحشت رکھتا ہے، اور اسی سبب سے وہ عام طور سے تاریکی سے ڈرتا ہے۔ اگر یہ تاریکی واقعی وحشتناک اور حوادث سے مل جائے، مثلاً انسان ایک ایسی سمندری سفر میں پھنس جائے جس میں اندھیری رات ہو، موجوں کا خوف ہو اور طوفان آیا ہوا ہو، تو اس کی وحشت و پریشانی ان مشکلات سے کئی درجے زیادہ ہوگی جو دن کے وقت ظاہر ہوں گی، کیونکہ عام طور سے ایسے حالات میں انسان کے لیے چھٹکارے کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر اندھیری رات میں کسی جنگل و بیابان میں انسان راستہ بھول جائے اور درندوں کی وحشتناک آوازیں جو رات کے وقت اپنے شکار کی تلاش میں ہوتے ہیں دور اور نزدیک سے سنائی دے رہی ہوں، یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور خود اپنے اس تابناک نور کے سوا جو اس کی روح کی گہرائی میں چمکتا ہے، اسے ایک مبدع کی طرف بلاتا ہے کہ صرف وہی ہے کہ جو اس قسم کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے، باقی اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ اس قسم کے حالات جہاں توحید و خدا شناسائی کے دریچے ہیں، اسی لیے بات کے جملے میں ارشاد ہوتا ہے: اس قسم کے حالات میں تم اس کے لامتناہی لطف و کرم سے مدد کرتے ہو، بعض اوقات آشکار اور خضوع کے ساتھ اور کبھی پوشیدہ طریقے سے دل ہی دل کے اندر اسے پکارتے ہو، اور ایسی حالت میں تم فوراً اس عظیم مبتغی کے ساتھ عہد و پیمان باندھتے ہو کہ اگر ہمیں اس خطرے سے نجات دے دیں تو ہم یقیناً اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور اس کے سوا کسی اور سے دل نہیں لگائیں گے۔ لیکن اے پیغمبر، تم ان سے کہہ دو کہ خدا تمہیں ان تاریکیوں سے اور ہر قسم کے دوسرے غم و ندو سے نجات دیتا ہے اور بارہا تمہیں نجات دی ہے، لیکن تم رہائی پانے کے بعد اسی شرک و کفر کے راستے پر چل پڑتے ہو۔ چند اہم نکات: نمبر 1، تضرع کا ذکر جو دعائے اشکار کے معنی میں ہے، اور خفیفہ کا تذکرہ جو کہ پنہائی دعا ہے۔ شاید اس سبب سے ہو کہ مشکلات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، بعض اوقات شدت کے مرحلے تک نہ پہنچنے کی وجہ سے انسان کو پنہائی دعا کی دعوت دیتی ہے، اور بعض اوقات وہ شدید مرحلے تک پہنچ جاتی ہے تو علی الاعلان دست دعا بلند کرتا ہے، اور بعض اوقات نالہ و فریاد کی نوبت آ جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ خدا تمہاری شدید مشکلات کو بھی حل کرتا ہے اور ضعیف مشکلات کو بھی۔ نمبر 2، بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ آیت میں انسان کی 4 نفسیاتی حالتوں کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ جن میں سے ہر ایک مشکلات کے ظہور کے وقت ایک قسم کا عکس العمل ہے: حالت دعا و نیاز، حالت تضرع و خضوع، حالت اخلاص، اور مشکلات سے نجات حاصل ہوتے وقت شکر گزاری کے التزام کی حالت۔ لیکن افسوس کی بات
یہ ہے کہ ان افراد میں سے بہت سوں کے لیے یہ قیمتی آلات بجلی کی طرح جلدی سے گزر جانے والے اور شدائد و مشکلات کے مقابلے میں تقریباً اضطراری شکل میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان میں علم و آگاہی نہیں ہوتی، لہٰذا شدائد و مشکلات کی برطرف ہوتی خاموشی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اس بنا پر یہ آلات اگرچہ زوگزاری ہوں، پھر بھی دور افتادہ افراد کے لیے خدا شناسی کے سلسلے میں دلیل بن سکتے ہیں۔ نمبر 3، کرب روزن حرب دراصل زمین کو نیچے اوپر کرنے اور کھودنے کے معنی میں ہے، نیز وہ محکم گرہ جو کھوئیں کے ڈول کی تناب میں لگائی جاتی ہے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کے بعد وہ غم و اندوہ جو انسان کے دل کو زیر و زبر کرتے ہیں اور جو گرہ کی طرح انسان کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں کے لیے بھی بولا جانے لگا۔ اس بنا پر اوپر والی آیت میں لفظ کرب جو ایک وسیع معنی رکھتا ہے اور ہر قسم کی بڑی سے بڑی مشکلات پر محیط ہے، یہ بیر و بر کی تاریکیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ جو شدائد کے ایک خاص حصے کو کہا جاتا ہے، ایک خاص مفہوم بیان کرنے کے بعد ایک عام مفہوم کے طور پر آیا ہے۔ غور کیجیے گا، یہاں پر وہ حدیث بیان کرنا کہ جو اس آیت کے ذیل میں بعض اسلامی تفسیر میں نقل ہوئی ہے نامناسب نہ ہوگا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا وہ ہے کہ جو پنہائی اور انتہائی خلوص کے ساتھ صورت پذیر، اور بہترین روزی وہ ہے کہ جو بے قدر کیفیت ہو، نہ کہ ایسی ثروت اندوزی کے جو دوسروں کی محرومیت کا سبب بنے اور انسان کے کندھے پر ایک سنگین بوجھ ہو۔ اور اسی حدیث کے ذیل میں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ کے قریب سے گزرے، وہ لوگ بلند آواز سے دعا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی بہرے کو تو نہیں پکار رہے اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو پکار رہے ہو کہ جو تم سے پوشیدہ اور دور ہو، بلکہ تم ایک ایسی ہستی کو پکار رہے ہو کہ جو سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دعا آہستہ آہستہ اور توجہ اور اخلاص کے ساتھ کی جائے تو بہتر ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔